الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے ایک عظیم مقدس سعادت نصیب فرمائی کہ ہم روزے کی حالت میں باوضو ہو کے پاک و صاف ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے اس مقدس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، پھر انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا کی طرف بھیجے اور پھر کتابیں نازل فرمائی۔ انبیاء کا جو مین درس ہوتا، مین تبلیغ ہوتی، وہ اللہ کی توحید تھی۔ وہ توحید بیان کرنا تھا اور شرک سے انسان کو دور کرنا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ انسانیت کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ ہر گناہ کرنے والا انسان ممکنہ صورت ہے اس کی معافی ہو جائے گی، اسے سزا دے اللہ تعالیٰ، نہ دے گا تو اس کا عدل ہے، انصاف ہے، نہیں دے گا تو اس کا فضل ہے۔ پر جو مشرک ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک سے بڑا گناہ کائنات کے اندر کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ تھوڑا سا شرک کرتے ہوئے مر گیا نا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو انسان اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مین چیز ہے یہ۔ تمام انبیاء جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، 1,24,000 کم و بیش، سب نے امتوں کو یہی درس دیا کہ اللہ کی توحید اور شرک سے دوری۔ مین یہ مسئلہ تھا، مین ہر نبی کا مین جو تبلیغ کا مین مغز تھا، مشن تھا، وہ اللہ کی توحید تھی، شرک سے دور کرنا تھا امت کو۔ اللہ اکبر۔ شرک ہے کیا چیز؟ اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، یا اللہ کی ذات ہے، کسی کو اللہ کی ذات کے برابر کہنا یا کسی کو اللہ کی صفات کے برابر کسی کی صفت کو لے آنا، اسے شرک کہتے ہیں عام طور پہ۔ یہ عام سادہ انداز میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم بے شک مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو۔ یہ امت کو کہا گیا ہے۔ ویسے ساری امت امتی ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے۔ امت بنیادی طور پہ دو قسم کی یاد رکھیں، امت ایجاب اور امت دعوت۔ امت ایجاب وہ امت ہے کہ جن تک اسلام پہنچا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ امت ایجاب ہے۔ یہ شرک نہیں کرے گی۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، وہ مشرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شرک سے پاک ہے۔ دوسری امت کے وہ لوگ ہیں جو جنہیں امت دعوت کہا جاتا ہے، ہیں وہ بھی امت میں، اور انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے۔ وہ غیر مسلم ہے مکمل، وہ مشرک بھی ہیں، وہ دہریہ بھی ہیں، وہ مختلف قسم کے مظاہر اپن رکھنے والے وہ لوگ ہیں وہ بھی امت میں، پر وہ امت دعوت ہے۔ جو امت ایجاب ہے وہ شرک نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ جو مسلمان ہو گیا وہ شرک نہیں کرے گا۔ وہ شرک سے وہ یہ ہے کہ گمراہ ہو جائے، وہ دنیا کے لالچوں میں غرق ہو جائے، وہ گناہوں کے دلدل میں غرق ہو جائے، وہ سودی بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، جھوٹا بھی ہوگا، زنا بھی کرتا ہوگا، سارے معاملات اس میں ہوں گے، پر شرک میری امت ایجاب میں شرک نہیں آئے گا۔
اس سے فرمایا مجھے خوف خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت ایجاب جو ہے وہ شرک کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ وہ ذات نہ تھی، ایسا کبھی نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ ذات کبھی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ واجب الوجود، اس کے وجود کا ہونا واجب ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ ماضی، حال، مستقبل، کبھی بھی کوئی ایسا دور نہ گزرا ہے نہ گزرے گا کہ جس میں اللہ کا وجود نہ ہو، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ کسی کو واجب الوجود سمجھنا یا کسی نبی کو، ولی کو، کسی ذات کو اللہ کے علاوہ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے۔ کسی کو واجب الوجود سمجھنا یہ قطعاً شرک ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ادب، احترام ایک انسانی فطرت ہے اور ایک انسان کا وصف ہے، انسان کی ایک صفت ہے۔ کسی کو ادب کرنا، کسی کا احترام کرنا، یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آتا۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا تصور سوچنا بھی شرک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تب مشرک ہوگا، نہیں، کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ یہ برابر کے دونوں مشرک ہیں، ایک کسی کی عبادت کرتا ہے، ایک صرف تصور میں یہ صرف نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، یہ دونوں مشرک ہو جائیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا مستحق عبادت سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بندہ پکا مشرک ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کسی کو واجب الوجود بھی نہیں سمجھتا اور مستحق عبادت بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہ گئی کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس میں کچھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شرک دو طرح کا ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ یہ تھوڑی مشکل بات ہے، ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ بھی آئیں، بلکہ میں آسانی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بالکل آسان کر کے، اور یہ عقائد کے متعلق، کیونکہ آپ کے ذوق میں ہے کہ جس طرح کی ہماری گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کے موضوعات اگرچہ نہیں ہیں پر ان کی ضرورت ہے۔ آگے جو باتیں کرنے والی خاص آ رہی ہیں، سمجھنے والی ہیں، وہ تو بنیادی طور پہ شرک کی دو قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی الذات ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک فی الصفات ہے۔ ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئی صفات کے متعلق، یہ کافی ضرورت ہے اس کی کہ اس میں یہ وضاحت طلب مسئلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ خاص ایسی حقیقی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مثال کے طور پہ 8 صفات ایسی ہیں: علم، قدرت، ادراک، کلام، حیات، سمع، بصر اور قائم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہیں، اور ان صفات کے اندر انسان بھی ملوث ہے، انسان کی بھی یہ صفات ہیں، اللہ کی بھی یہی صفات ہیں۔ حالانکہ یہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کوئی کسی کو زندہ اللہ کی طرح مانے وہ مشرک ہے۔ زندہ تو ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی زندہ بیٹھے، میں بھی زندہ بیٹھا ہوں، ہم مردے تو نہیں ہیں نا۔ تو اللہ کی ذات زندہ ہے، یہ اس کی صفت ہے، حقیقی ہے۔ ہم زندہ ہیں، اس کے برابر کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے ہر معاملے میں، قدرت ہم بھی رکھتے ہیں، ہم نے وضو کیا، چل کے مسجد میں طاقت رکھتے ہیں، یہ ہم نہ آتے تو ہمارے پاس قدرت تھی، نہ آتے ہمارے پاس یہ طاقت تھی، ہم آ گئے۔ قدرت تو اللہ کی ذات کی صفت ہے، ہمارے اندر بھی وہ پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ادراک، ٹھیک ہے نا، جاننا یا ارادہ کرنا، ہم ارادے کے طور پہ چل کے آئے، جو ہم ارادہ کرتے، مثال کے طور پہ میں ہاتھ کے اشارے کر رہا ہوں یا زبان سے بول رہا ہوں، جو میں
تصورات میں ارادہ کرتا ہوں وہی زبان ہلتی ہے، اور جو لفظ تصور میں سوچتا ہوں وہی آواز زبان سے نکلتی ہے اور وہ الفاظ ہوتے ہیں، اور میرے ارادے کے ساتھ میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ میرے اشارات و کنایات میرے ارادے سے ہی ہو رہے ہیں، میرے بغیر ارادے سے میں نے اب ارادہ کے ہاتھ دونوں رکھ دیے، اب نہیں ہل سکتے۔ میں ارادہ کروں گا، اب میرے ارادہ کیے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ تو ارادہ تو جو اللہ کرتا ہے وہ ارادہ ہم بھی کر رہے ہیں، جو وہ ارادہ کرے وہ چاہے کرے، ہم بھی عام طور پہ جو چاہیں ارادہ کریں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کی صفت بھی ہے، انسان کی صفت بھی ہے۔ اسی طرح کلام ہم بھی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح اپنا علم آپ لوگوں کے پاس کئی ایسی باتوں کا علم ہے، میرے پاس کئی باتوں کا علم ہے، تو علم تو اللہ کی صفت ہے، پر ان میں جو فرق ہے وہ آگے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ سمع یعنی سننا، اب میری آواز آپ سن رہے ہیں نا، آپ تو لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ ان اللہ بکل شیء ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وجہ اللہ سمیع بصیرا، بے شک اس نے اے انسان تجھے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اب سننا اور دیکھنا اللہ کی صفت ہے، سنتا اور دیکھتا انسان بھی ہے۔ اور ادھر شرک ہے کہ کوئی اللہ کی صفت کے ساتھ کسی اور کو موصوف کر دے، کہ جس طرح اللہ کی صفت ہے اسی طرح انسان کی صفت، اللہ کی صفات یا ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفت سننا دیکھنا، ہماری صفت سننا دیکھنا، شریک تو ہو رہے ہیں، آگے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اسی طرح قائم ہونا، اس وقت ہم قائم ہیں، موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، موجود ہم بھی ہے۔ تو لہٰذا ان کے اندر جو بنیادی فرق ہے نا، 4 چیزوں کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں 4 چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اللہ کی جو بھی صفت ہوگی نا اس کے اندر 4 چیزیں ہیں، اور وہ انسان کی غیر اللہ کی صفت میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی جو بھی صفت ہوگی نا وہ قدیمی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی وقت تھا کہ وہ سنتا نہیں تھا، بعد میں اس نے سننا شروع کیا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے سنتا آ رہا ہے، سن رہا ہے، سنتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ پروردگار کو علم نہ تھا، اس کا علم ہے وہ قدیمی ہے۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو علم نہ تھا، بعد میں علم آیا، پھر وہ علم حادث ہوگا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پروردگار کا اپنا حیات ہے، وہ زندہ ہے۔ کبھی ایسا وقت نہیں تھا کہ خدا کی ذات نہ تھی، ایسا نہیں تھا کبھی، اور کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ خدا کی ذات نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھتی نہیں تھی، بصیر ہونا اس کی صفت ہے۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں دیکھتی تھی، پھر بصارت اس کے اندر آئی، پھر وقت آئے گا اس کی بصارت ختم ہو جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس کی بصارت قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح ذاتی طور پہ ہونا، اللہ کا سمیع ہونا کسی کی عطا سے نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہے، یہ طاقت کسی کو اس نے عطا نہیں کی، یعنی کسی نے اسے عطا نہیں کی، اس کی ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح حیات ہونا، زندہ ہونا، کسی نے اس کو زندگی دی نہیں ہے، وہ خود بخود سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح غیر محدود ہونا، اس کا علم غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا علم قدیمی ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا علم غیر فانی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی اس کو علم نہ تھا، پھر علم آیا، کسی نے عطا کیا، پھر علم ختم ہو جائے گا اور کچھ محدود علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا علم ہمیشہ سے ہے، ذاتی ہے اور غیر محدود ہے، غیر فانی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس کے اوصاف ہیں، یعنی اس کی ہر صفت کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی ہر صفت قدیمی ہے، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، اس کی ہر صفت غیر محدود ہے، اس کی ہر صفت غیر فانی ہے۔ اب ہم انسان کی طرف آئیں۔ انسان کے پاس جو علم ہے قدیمی نہیں ہے، ایک وقت تھا انسان کے پاس جو علم ہے یہ پہلے نہ تھا، ٹھیک ہے، پھر وقت آئے گا کہ انسان کے پاس یہ علم نہیں ہوگا۔ یا آج انسان زندہ ہے، ایک وقت تھا انسان نہیں تھا، آج انسان ہے، ایک وقت ہوگا انسان ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انسان کا جو علم ہے یہ ذاتی نہیں ہے، اس کا عطا کردہ ہے۔ اسی طرح اس کا علم محدود ہے، غیر محدود نہیں، اس کی کچھ حد ہے، کچھ علم ہے کچھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا علم غیر فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ جتنا بھی صفات انسان کی ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، ذاتی نہیں ہیں، وہ غیر محدود نہیں ہیں، وہ غیر فانی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھی پھر ملی پھر ختم ہو جائیں گی، اور اس کی حدود ہیں۔ انسان کی صفات اور اللہ کی صفات میں فرق ہے۔ اب انسان کے پاس علم ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا علم کسی کا عطا، اللہ کو کسی نے علم عطا نہیں کیا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جب کوئی انسان یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کی صفت، جتنا بھی یہ صفات ہیں، اللہ کی صفات کے برابر کسی کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی صفت ہے اسی طرح کسی کی صفت ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات کے برابر قطعاً کسی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اب پروردگار نے مختلف انداز میں اپنے اچھا یاد رکھیں کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، انسان، یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور انسان اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی طاقتوں کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات، انسان کے اندر اپنی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے مریض، ایسے لوگ مریض ہوتے، برس کے مریض، ان کو شفا دی۔ اب شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی سوا کوئی شفا نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے خود قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے واضح طور پہ، فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ مریض جو ہوتے تھے ان پر اللہ کے پیغمبر حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ اللہ کے بندے اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہوتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کسی کو شفا دے رہا ہے اللہ کی عطا سے، دم کے ذریعے، کسی بھی کے ذریعے، یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کیا۔ اب زندہ کرنا کس کا صفت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے اپنی صفت کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرتوں کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دور و نزدیک سے دیکھنا، بیک وقت آنن فانن، کچھ لمحے میں کائنات کے معاملات کا، یہ ساری اللہ کے اوصاف ہیں، پر پروردگار نے اپنے بندوں کو بھی یہ صفات عطا کی ہیں اپنی قدرت کا اظہار کرانے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام آصف بن برقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جائے گا تخت بلقیس جا کے لے کے آئے گا۔ وہ اتنا بڑا تخت تھا، اس کی وضاحت لمبی بات ہے، مختصراً بڑا تخت اور سینکڑوں میل دور پڑا ہے، اور کئی کمرے ہیں ان کے اندر بند ہے، کون جا کے لے آئے گا؟ یہ قرآن پاک کے اندر واضح ہے۔ تو ایک جن اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں جا کے لے آؤں گا، آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اے پیارے پیغمبر، وہ تخت میں لے کے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی پہلے لا کے حاضر کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ انسانی طاقت تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی عطا کردہ خاص طاقت ہے۔ پروردگار اپنی طاقت کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے کرتا ہے، لہٰذا یہ شرک نہیں ہوتا۔ ہر بات پہ شرک کے فتوے، ہر بات پہ شرک کے فتوے۔ ہمارے ہاں کچھ مولویوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے اپنی، انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو پکڑنا ہے اور مشرک بنانا ہے بس۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، نیٹ پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو کئی ملیں گے، ان کے ہاں آپ نہیں سنیں گے کہ وہ نماز کے متعلق سمجھائیں، کچھ امت مسلمہ کی اصلاح کریں، کوئی محبت کا انداز بھی بتائیں، کچھ کوئی اس طرح کے نہیں۔ انہوں نے محض بتانا ہوتا ہے کہ کون کون مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا۔ شرک کا کاروبار اٹھا رکھا ہے ان لوگوں نے، اسلام کی محبت کی، اخوت و بھائی چارے کی، لگن چاہت کی، اللہ کے محبوب کی محبت کی، قرآن حدیث کی کوئی یہ بات بالکل نہیں ہوگی ان کے یہاں۔ محض ان کا مین ٹارگٹ ہی مسلمان کو مشرک بنانا ہوتا ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کہ ان پڑھ قسم کا، جاہل قسم کا آدمی چلا گیا، اس نے مزار پہ جا کے سجدہ کر لیا، وہ پکا مشرک ہو گیا۔
بھائی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے سے انسان مشرک ہو رہا ہے۔ وہ انسان جو دربار میں جا کے سجدہ کر رہا ہے وہ ان پڑھ قسم کا جاہل ہے، وہ گمراہ ہے، وہ اسے عقل نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، بے شعور انسان ہے، گمراہ ہے۔ وہ اس مزار والے کو معبود سمجھ کے سجدہ تو نہیں کر رہا نا، وہ خدا سمجھ کے سجدہ تو نہیں کر رہا نا، اپنے مزاج کے مطابق وہ تعظیم کر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی حرام ہے، ہم اسے جائز نہیں کہہ رہے، پر اسے مشرک کہہ دینا یہ کہاں کا اصول ہے؟ ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے معاملات پر کوئی میلاد کر رہا ہے تو مشرک ہوگا، کوئی بھی کام چھوٹے موٹے مشرک ہو، شرک کا فتویٰ لگاتار جاری۔ تو خدا را ایک عجیب تماشا لگا رکھا ہے۔ یہ بھی کسی غیر مسلم کو، مشرک کو نہیں کوشش کی کہ مسلمانوں میں لے کے انہیں مسلمان کریں، نہیں، ہر مسلمان کی چھوٹی چھوٹی خطائیں ان کو اٹھا کے شرک کے اندر پھینک دینا ہے اور مشرک بنا کے جہنم کے اندر کھڑا کر کے آنا ہے۔ تو خدا را محبت دے، یہ بھی عجیب طرح کا معاملات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آصف بن برقیہ آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا تخت وہ ایک لمحے میں، یعنی آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے وہ تخت لاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ادھر قریب بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ ہے ایسا جو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے یہاں سے کوئی چیز اٹھا کے مجھے دے سکے؟ نہیں، قریب بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہیں، اتنا طاقت بھی نہیں ہمارے پاس۔ آنکھ جھپکنے کی مقدار، اچھا آنکھ جھپکنے کی مقدار کتنا ہوتی ہے؟ آنکھ جھپکتی ہے غیر ارادی طور پہ، کوئی ارادتاً نہیں جھپکاتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے معاملات میں لگے ہوتے ہیں، آنکھ خود بخود غیر ارادی طور پہ آنکھ بند ہوتی ہے کھل جاتی ہے، بند ہوتی ہے کھل جاتی ہے، ویپر کا کام کر رہی ہے، اندر کے جو ڈھیلے ہیں نا ان کو صاف کرنے کا یہ کام کرتی ہے، غیر ارادی طور پہ یہ جھپکتی ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ نے نہیں سوچا ہوگا، اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے آنکھ جھپکنے کے متعلق، اس طرف توجہ ہوگی آپ لوگوں کی۔ یہ بتائیں کہ اس توجہ سے پہلے بھی آپ لوگوں کی آنکھیں جھپک رہی تھی نا؟ جب آنکھ جھپکتی ہے تو سامنے والا منظر غائب ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، ایک لمحہ بلکہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی یہ سامنے والا منظر غائب نہیں ہوتا، سامنے جو موجود ہے وہ موجود ہی رہتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو صحابی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے وہ ہزارہ میل دور سفر کر کے اتنا بڑے کمروں میں بند جو لاک لگے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا تخت جسے 80 سے زیادہ پہلوان ہلاتے تھے، اس کو میں تنہا اتنا سفر بھی کروں گا، ان دروازوں کو اور لاک لگے ہوئے دروازوں کو، تالوں کو بھی کھولوں گا، اندر بھی پہنچوں گا، اتنا بڑا تخت اٹھاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور یہ سارا سفر، یہ اتنا وزن اٹھا کے اتنا دیر لگے گی کہ آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے بندوں کے ذریعے۔ تو پروردگار اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے، اور یہ طاقت ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، ٹھیک ہے نا، قدیم نہیں ہے، یہ پہلے نہیں تھی، عطا کی گئی، اور ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، یاد رکھے۔ اور اسی طرح یہ محدود ہے اور غیر فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ بندے کے اندر جو صفت بھی ہے نا وہ اللہ کی عطا کردہ صفت ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا، اپنی صفت کا اظہار بندے کے ذریعے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم عام طور پہ کہنا کہ کوئی ذاتی طور پہ کسی کی کیا طاقت ہے، پوری کائنات سارے لوگ مل کر بمائے انبیاء اولیاء اللہ کے عطا کردہ طاقت اذن کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، سمجھ آ گئی نا، ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، اور اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر زمین پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا، آسمان پر 1,40,00,000 میل کی دوری پر کھڑے ہوئے چاند کو انگلی کے اشارے کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب انگلی کے اشارے کی کیا طاقت ہے؟ انگلی کے اشارہ جب کرتے ہیں نا ہم، تو انگلی سے ایک وہمی لکیر نکلتی ہے، خیالی لکیر نکلتی ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور میں اشارہ کروں، یہ سامنے اوپر والی بلڈنگ میں شیشے نظر آ رہے ہیں، میں شیشے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس انگلی سے ایک لکیر نکلی، جس چیز کی طرف اشارہ ہے نا اس چیز کو وہ جا کے لگ رہی ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ وہمی لکیر ہوتی ہے، ایک خیالی لکیر ہوتی ہے بس۔ پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی ایک چھوٹی سی ہلکی سی چیز، اتنا ہلکی ہو کہ اسے انگلی لگانے سے وہ ٹوٹ جائے،
پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس کی طرف اشارہ کریں نا، ان اشاروں سے نکلنے والی وہمی لکیر سے وہ ہلکی سی چیز ٹوٹے گی نہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس قدر ہلکی لکیر نکلتی ہے انسان کے اشارے سے۔ اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اللہ کے پیغمبر زمین پر کھڑے ہو کے 1,40,00,000 میل دوری پر زمین سے زیادہ وجود رکھنے والے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، نکلنے والی وہمی لکیر سے زمین سے زیادہ وجود رکھنے والا چاند 1,40,00,000 کی میل کی دوری پر کھڑے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت، اب انگلی کی طاقت کا ہم اندازہ کریں کیا ہوگا، پھر ہم ہاتھ کی طاقت کا اندازہ کریں، اللہ کے پیغمبر کی ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی، ہم پورے بازوں کی پھر طاقت کریں کا اندازہ لگائیں، پھر پورے جسم کی طاقت کا اندازہ لگائیں، کیا طاقت ہوگی۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اسے شرک نہیں کہا جا سکتا۔ ہر بات کو شرک نہیں کہنا، اور اس طرح کے لوگوں سے تھوڑا گریز کریں جو شرک کے علاوہ رکتے ہی نہیں ہیں، ہر بات پہ شرک، ہر بات پہ شرک۔ یار تو خدا کا نام لیں، بیچاری عوام ان پڑھ جو ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے، کم علمی کی وجہ سے ان کی جو خطائیں ہیں انہیں مسلمان رہنے دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک ہو گیا۔ کوئی غلط قسم کے لوگ، جاہل قسم کے کوئی اس طرح کے پیر بنے ہوئے ہیں، وہ دھمالیں ڈال رہے ہیں مزاروں پہ، پتہ نہیں کیا کچھ تماشے لگائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے پورے مسلک اہل سنت کو مشرک کہہ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ انتہا کی جہالت ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم دین سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور رات کے اندھیرے میں دور دراز سے ایک چھوٹی سی چونٹی تھی، کیڑی جسے کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، اس نے آواز دی اپنے پورے قبیلے والوں کو کہ اے تمام چونٹیوں، کیڑیوں، اپنے اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، جو بلیں ہیں تمہاری ان کے اندر چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے تم پھسلی جاؤ۔ اب یہ دور دراز سفر ابھی دور ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور ہے اور اوپر ہوا میں اڑتا آ رہا ہے، اور وہ کیڑی جو چھوٹی سی، جس کی آواز کبھی آپ لوگوں نے سنی ہے، کیڑی کی آواز بولتے ہوئے، کبھی اسے رینگتے ہوئے، کبھی یا اٹھا کے کبھی کان کے اندر ڈال دیں اسے، پھر دیکھیں وہ رینگتے، کبھی آواز آئے گی نہیں۔ کبھی سائنسی آلات کے ذریعے کائنات کے اندر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے سائنسی آلات کے ذریعے کوشش کی ہے، مشینریز لگا کے ہم نے چونٹی کی آواز کو کیچ کیا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ انسان تو اس سے قاصر ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں ہوا میں اڑتے ہوئے دور دراز، کافی سفر دور تھا، اندھیرے میں رات کے وقت چونٹی کی آواز سن بھی لی، مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ دیکھو چونٹی اس طرح کے لفظ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سمیع سننے والی ذات تو اللہ کی اس طرح کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے، ان چیزوں کو شرک نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندوں کا ایک خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے خاص اوصاف عطا کیے ہیں۔ دراصل اللہ کی ذات جو سنتی ہے وہ ذاتی ہے، وہ قدیم ہے، وہ غیر محدود ہے، وہ غیر فانی ہے۔ اللہ کے بندوں کے پاس جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی قدرتیں ہیں، وہ قدیم نہیں ہیں، وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ محدود ہیں، وہ فانی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 چیزیں مین بنیادی ہیں، ان کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو کسی بات کے اندر کبھی شرک واضح نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور صفت اللہ کی، اللہ بھی سنتا ہے، میں اور آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی حافظ ہے، ہم اور آپ بھی حافظ ہوتے ہیں، اللہ بھی مومن ہے، ہم اور آپ بھی مومن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی حی ہے، زندہ ہے، ہم اور آپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، وہ بھی بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، وہ اس کے پاس علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، پر یہ جو بھی اوصاف اس کے ہیں، ہمارے ہیں، ان کے اندر فرق ہے۔ اس کے جو بھی اوصاف ہیں وہ ذاتی ہیں، ہمارے ذاتی نہیں، وہ قدیم ہیں، ہمارے قدیم نہیں، اس کے غیر محدود ہیں، ہمارے محدود ہیں، اس کے غیر فانی ہیں، ہمارے فانی ہیں، اس کی اوصاف کبھی نہ تھا کہ پہلے نہ تھے، اس کے ہمیشہ ہیں، ہمارے اوصاف پہلے نہ تھے، ہمیں عطا ہوئے ہیں، اس کو کبھی عطا نہیں ہوئے، ہمیں عطا ہوئے ہیں، اس کے غیر محدود ہیں، ہمارے محدود ہیں، اس کے فانی نہیں کہ کبھی ختم ہو جائیں، ہماری سارے اوصاف ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ شرک کیسے ہوا؟ یہ اللہ کے اوصاف کے ساتھ شراکت تو نہیں، برابری تو کبھی نہ ہوئی،
شرک تب ہوگا جب ذات یا صفات میں برابر کسی کو کہہ دیں گے کہ جس طرح اللہ کی صفت ہے اسی طرح فلاں کی صفت ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک اہم مسائل ہیں جن کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ عام طور پہ جو مین چیز ہے جس پر خاص طور پہ یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے شرک کا، مدد کے متعلق، غیر اللہ سے مدد کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے ما تحت الاسباب یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مثال کے طور پر پیاس لگی، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو، اپنے طالب علم کو کہہ دیا بھائی جاؤ پانی لے کے آؤ، پانی لے کر آیا، میں نے یہاں بیٹھے ہوئے پیا، پیاس بجھ گئی نا، مدد ہوئی نا میری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسباب کے تحت ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، یہ عام چیزیں ہیں۔ مجھے ضرورت تھی پیسے کی، اشد پر پریشان تھا، میں نے کسی سے بات کی، انہوں نے میری مشکل حل کر دی، پریشانی حل کر دی، تو مشکل کشا ظاہراً وہ ہو گیا۔ یہ اسباب کے تحت ہے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی سامنے نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہے یا کہیں دور ہے، اس سے ہم مدد چاہیں، اس کے متعلق خاص طور پہ اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ یہ قوتیں عطا کرتا ہے کہ وہ کہیں دور ہوں اور دور سے کسی کی آواز کو سن لیں، روحانی طور پہ کسی کی مدد کر لیں، یہ ممکن ہے، کرامات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، یہ ممکن صورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت کافی ہو گیا، آخری باتیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ یہ ہزارہ میل، سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو اپنا حضرت عمر فاروق نے ایک لشکر بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، حضرت ساریہ اس کے سپہ سالار تھے لشکر کے، اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں نے حملہ کرنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے یہاں پہ بیٹھ کے آواز دی، دور تک دیکھ بھی لیا، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے آواز پہنچا بھی لی۔ حضرت ساریہ نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق کی آواز دور سے سن لی، اور فی الفور پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے، پیچھے سے دشمن پہنچ چکا تھا، آپ نے ان کو کنٹرول کیا، جنگ جیت گئے۔ تو یہ مشکل کشائی تھی۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات کرامات کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے اگر درپیش آ جائیں، انہیں شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی نظریہ نہیں رکھنا کہ ہم نے ہمیشہ کہ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے بس کسی ولی کو، کسی اللہ کے خاص بندے کو یا نبی کو پکاریں، جہاں کوئی بھی ہے ہر بندہ بیک وقت، پوری کائنات کے لوگ پکاریں، ایک پیغمبر، ایک ولی بیک وقت ہر ایک کی پکار پر پہنچے بھی، مدد بھی کرے، ایسا نہیں ہے، ایسا نظریہ ہمارا نہیں ہے، بالکل یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم کہیں، میں بھی پکاروں، آپ بھی پکاریں، جو جہاں کہیں سے پکاریں وہ ہر ایک کی پکار بیک وقت سن رہے ہیں اور بیک وقت سب کی مدد کو پہنچ رہے ہیں، ایسا نظریہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مدد کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، روحانی طور پہ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ وہ مدد نہیں کرتے، مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، اور ہر ایک کی مدد کو بیک وقت پہنچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی روحانیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ جہاں چاہیں روحانی طور پہ ممکن ہے وہ پہنچیں، روحانی طور پہ ممکن ہے وہ کسی کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان نظریات میں تھوڑی ہم احتیاط کریں، بعض اوقات ہمارے ہاں قوم کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس یہ کم علمی کی وجہ سے ہوگا، اسے فی الفور شرک نہیں کہہ دیں گے، دوسری طرف سے انہیں مطلقاً شرک کہا جاتا ہے، انہیں شرک نہیں کہتے۔ اور اسی طرح درباروں پہ معاملات ہوتا ہے کہ چادریں چڑھا رہے ہیں کچھ لوگ جا کے، کچھ لوگ کم علمی جہالت کی وجہ سے جا کے سجدہ کر دیتے ہیں، انہیں فی الفور مشرک نہیں کہنا، کم علمی جہالت کی وجہ ہے، وہ خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے۔ مشرک بندہ تب ہوگا جب کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے گا یا عبادت سمجھ کے سجدہ کرے گا، وہ تعظیماً سجدہ کریں، جو اس امت کے اندر، اسلام کے اندر حرام ہے، جائز یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ان معاملات کے اندر ہم نے احتیاط کرنی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو مخلصاً انداز میں اسلام کا صحیح مزاج سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی دیکھیں کہ یہ جہالت پر مبنی بات ہے، درباروں پہ طواف کرانا بالکل اسلام میں نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات لکھ گیا ہے، غلط لکھ گیا ہے، اگر کوئی کر رہے ہیں اس طرح کی، ان کا تعلق مسئلہ کے اہل سنت سے نہیں ہے۔ درباروں پہ طواف کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ طواف خانہ کعبہ کا ایک خاصہ ہے، یہ وہاں کی عبادت ہے،
اور یہ درباروں پہ کرنے والے لوگ انتہا کے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے، اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں، خود بھی انتہا کے گمراہ ہیں، اور شیاطین میں شامل ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ درباروں پہ طواف کرنا یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ دکانداری اصل ان پڑھ قسم جاہل قسم کی عوام الناس کو ان بے حس قسم کے پیروں نے اس طرح کے معاملات پہ لگا دیا ہے، اور وہ ان معاملات میں لگ گئے ہیں، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث الگ ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، بس قیامت کے دن وہ بھی اس کی بھی پکڑ ہوگی اور لٹکا ہوگا وہ پیر خناس قسم کے مزاج جو رکھتا ہے، اور یہ جو مرید ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کا بھی حشر عجیب ہوگا، یاد رکھیں۔ یہ درباروں پہ طواف کرانا، سجدے کرانا انتہا قسم کی غلاظت ہے، اور اسلام کے اندر ایک بگاڑ ہے بہت بڑا، ہمارے ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کی فتح رضویہ اٹھا کے دیکھیں، سختی کے ساتھ اس طرح کی چیز کی اپنا وعید کی گئی ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم